بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کے ساتھ ایک بچی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ نکاح کر لیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد کے درمیان ایک بطن کے بچے کا دوسرے بطن کے بچی کے ساتھ نکاح جائز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب اس دنیا میں تشریف لائے تو توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا اور ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے، ایک بچہ ایک بچی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن بھائی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، اور بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالی نے اس وقت ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا تھا کہ ایک حمل میں پیدا ہونے والے بیٹا اور بیٹی آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں گے اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، ان کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ جائز ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت توالد و تناسل کی وجہ سے یہ جائز تھا۔ یہ صرف اس وقت جائز تھا چونکہ بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی، اس لیے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع فرمایا، اور قیامت تک بہن بھائی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام کے بطن سے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والا لڑکا اور لڑکی آپس میں حقیقی بہن بھائی تھے اور ان کا نکاح درست نہیں تھا، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے بچے پہلے بچوں کے رشتے میں اسی طرح تھے جیسے آج کل کزن ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حابیل نے قابیل سے اختلاف کیا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ انتہائی خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جب یہ جوان ہوئے تو حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی تھی، لیکن قابیل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم علیہ السلام میں اس کی اجازت نہیں تھی کہ ایک ہی حمل میں پیدا ہونے والے آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کو کہا اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے گی اس کی قربانی قبول ہوگی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بکری کا بچہ پیش کیا اور قابیل نے ایک گٹھا لیا اور اللہ کی تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے رکھ دیا۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی، جس پر انہوں نے فرمایا کہ میرے والد صاحب نے میری قربانی قبول ہونے کے لیے میرے لیے دعا کی ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری قربانی قبول فرمائی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل کی نسبت زیادہ بہادر اور جوان تھے۔ حابیل علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کہا کہ اگر تم مجھے قتل بھی کرو گے میں تب بھی تمہارا مقابلہ نہیں کروں گا۔ پھر ایک دن قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت ہی پریشان اور دکھی رہنے لگا۔ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر کئی دن گھومتا رہا کہ اب میں اس کا کیا کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے جو آپس میں لڑ رہے تھے اور دونوں لڑتے لڑتے ان میں سے ایک مر گیا۔ یہ سب کچھ قابیل دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد کوے نے زمین کھود کر مردے کو
اس میں دفن کر دیا۔ پھر قابیل نے بھی اپنے بھائی کو اسی طرح قبر کھود کر دفن کر دیا اور یوں قبر کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد قابیل نے اپنی سگی بہن عقلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان قابیل کے پاس آ کر یہ ڈر ڈالتا تھا کہ تو نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، اب تیرا باپ حضرت آدم علیہ السلام تجھ کو قتل کر دے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے قابیل اپنی سگی بہن کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کر کے انہیں نیک صالح بیٹا عطا کیا، جس کا نام حضرت شیش علیہ السلام رکھا۔ جب آپ جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اپنا جانشین بنایا اور ہمیشہ ان کو وصیت کرتے کہ تو نے اپنے بھائی قابیل سے دور رہنا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو بہت سارے فرشتے زمین پر اترے اور حضرت شیش علیہ السلام کو بتایا کہ کس طرح کفن دفن کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت اماں حوا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد قابیل نے اپنی سگی بہن عقلیمہ سے شادی کی، جو کہ ناجائز شادی تھی، یعنی اللہ پاک کی شریعت کے مطابق وہ زنا تھا۔ یوں سب سے پہلے زنا کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ان کی اولاد بھی ہوئی جو مکمل شیطانی طریقے پر چلنے لگی۔ شیطان نے ان کو ایسے کپڑے اور گانوں ناچنے کے طریقے بتائے کہ وہ اپنے ذہنوں سے نہ نکال سکے۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا جہاں پر برہنہ عورتیں اور ننگے مرد جاتے تھے۔ اس میلے پر طرح طرح کی موسیقی اور گانوں کی آواز آتی تھی۔ اس طرح جو شخص مومن تھے ان کو بھی یہ آواز سنائی دیتی تھی۔ ایک دن ایک مومن شخص کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ یہ سب کچھ میں قریب سے دیکھ کر آؤں۔ ایک مومن اپنے ساتھیوں سے چوری قابیل کی محفل میں چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابیل کی اولاد بے حیائی کے کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ اس شخص نے دیکھا کہ ان کی عورتیں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کے مرد بہت خوبصورت تھے جبکہ عورتیں بنسبت کم خوبصورت تھیں، جبکہ قابیل کی اولاد میں لڑکیاں حسین و جمیل تھیں اور مرد اتنے زیادہ خوبصورت نہیں تھے۔ وہ شخص قابیل کی اولاد صرف لڑکیوں سے بہت متاثر ہوا اور واپس آ گیا۔ واپس آ کر اس نے اپنے مومنین کو بھی بتایا۔ ان میں سے جو کمزور ایمان والے مرد تھے وہ آہستہ آہستہ قابیل کی طرف چلے گئے۔ کافی حد تک مومن مرد بھی قابیل کے فتنے میں داخل ہو گئے اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے مائل ہوتے گئے۔ جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہوں نے جنم لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی۔ تو بہرحال زنا اسی وقت ہی شروع ہو گیا تھا جب قابیل اپنی سگی بہن عقلیمہ کو لے کر بھاگ گیا تھا۔ وہ زنا کی ابتدا تھی اور اس کے بعد قابیل کی اولاد نے اس کام کو عروج پر پہنچا دیا اور یہ گناہ موجودہ دور میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت محمدی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے۔